بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلباء اور میرے دوستو، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور نئی کتاب نور الایضاح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب اپنے فن کی بے نظیر کتاب ہے اور ہمارے درس نظامی میں سالوں سے داخل نصاب چلی آ رہی ہے، اور یہ بنیادی کتابوں میں بہت اہم کتاب ہے۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں جو فن فقہ داخل ہے، اس میں چند ہی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے جو کتاب فقہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ما لا بد منہ، جو فارسی زبان کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ نور الایضاح پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد قدوری پڑھائی جاتی ہے، اور پھر ہدایہ پڑھا کر فقہ کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے، اس لیے ہم نے اس کے درس کا آغاز کیا ہے۔ اور حسب سابق کتاب کے آغاز سے پہلے ہم آپ کو کتاب کے تعلق سے 4 باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام اور اس کا مطلب، جو عنوان ہے کتاب کا نام جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کتاب کا نام کیا اور اس کتاب کے نام کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کو بتلائیں گے۔ اور اس کے بعد کتاب کا موضوع، کتاب کس موضوع میں لکھی گئی ہے، اور تیسری چیز ہے کتاب کے مصنف کا نام، اور چوتھی چیز ہے کہ مصنف نے اپنے اس کتاب کو کس ترتیب پر لکھا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ جان لیں گے تو کتاب کا سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور کتاب سے آپ کما حقہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کا نام جانتے ہیں، اور اس نام کا مطلب کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ بڑا سا عنوان دکھ رہا ہے آپ کو کتاب کا نام کا، یہ نور الایضاح و نجات الارواح، تو یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب کا پورا نام ہے۔ عام طور پر اسے نور الایضاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور طلبہ کے درمیان، اساتذہ کے درمیان نور الایضاح کے نام سے مشہور ہے، مگر کتاب کا پورا نام ہے نور الایضاح و نجات الارواح۔ نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے، اور روشنی کی کرن، وہ چیز جو اشیاء کو آشکارا کر دے، اور اس کی جمع انوار و نیران دونوں آتی ہے۔ اور ایضاح کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، ظاہر کرنا، عیا کرنا۔ تو اس اعتبار سے نور الایضاح کے معنی ہوں گے ظاہر کرنے والی روشنی، اور ارواح یہ روح کی جمع ہے، اور نجات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، اور عذاب جو ہوتا ہے روح کو ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو عبادات کے مسائل و طریقے سے ناواقف ہے، اس کے لیے یہ مسائل نور اور رہنمائی ہے۔ تو نجات الارواح یعنی روح کو نجات دینے والے، روح کو عذاب سے بچانے والے۔ تو پہلے جز کا مطلب ہے نور الایضاح کہ جو عبادات کے مسائل و طریقے سے ناواقف ہے، اس کے لیے کتاب نور اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گی، اور آدمی اگر اس پر عمل کرے تو اللہ کے عذاب سے آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ نور الایضاح یعنی کتاب کا نام اور کتاب کے نام کا مطلب ہے۔ دوسری چیز ہے کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا موضوع ہے فن فقہ، یہ کتاب فقہ کے اندر ہے۔ اور تیسری چیز ہے کتاب کے مصنف کا نام۔ تو
تو کتاب کے مصنف کا نام ہے حسن، اور ان کی کنیت تھی ابو الاخلاص۔ والد کا نام تھا عمار اور دادا کا نام علی تھا۔ وفائی سے آپ مشہور ہیں۔ شبرا بلولہ جو مصر کی دیہات میں ایک بستی ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف منسوب کر کے آپ کو شرمبلالی کہتے ہیں۔ یہ نسبت خلاف قیاس ہے، لیکن شرمبلالی کے نام سے ہی آپ مشہور، یعنی شرمبلالی کی نسبت سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کی پیدائش 994 ہجری شبرا بلولہ میں ہے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور اس کے بعد اس زمانے میں مصر میں بڑے بڑے علماء، فقہا اور فصحاء کی بڑی تعداد تھی۔ آپ نے ان سے اپنے علم کی پیاس بجھائی، جن میں مشہور نام شیخ محمد حموی، شیخ عبد الرحمن المیسری، اور اسی طرح شیخ الاسلام نور الدین علی بن غانم مقدسی وغیرہ علماء ہیں۔ ان سے آپ نے کافی استفادہ کیا، اور آپ کی تصنیفات بے شمار ہیں۔ رسائل اور کتب کی ملا کر تقریباً آپ نے چھوٹی بڑی 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اکثر ان میں فقہ و فتاوی پر ہیں، اور ان میں مشہور کتاب جو ہے وہ ہے نور العزا تو ہے ہی، اس کے علاوہ تنقیح الاحکام فی الابراء الخاص والعام اور امداد الفتاح شرح نور العزا، یہ آپ نے خود لکھی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتاب ہیں، جنہیں مراقی الفلاح شرح نور العزا، النعمۃ الماجدہ بکفیل الوالدہ، الاستعارہ من کتاب الشہادہ، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ صاحب کتاب کا مختصر تعارف تھا۔ اور چوتھی چیز ہے کتاب کس ترتیب پر ہے۔ تو اگر اس کتاب کو غور سے دیکھا جائے اور باریک بینی سے اس کو پڑھا جائے تو آپ پائیں گے کہ صاحب کتاب نے اپنے اس کتاب میں جو مسائل لکھے ہیں وہ ہدایہ کی موافق لکھے ہیں، ہدایہ کی ترتیب پر لکھے ہیں۔ تو جس طرح مسائل صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اسی طرح صاحب کتاب نے بھی، صاحب نور العزا نے بھی اپنی کتاب کے اندر بیان کیا مسائل کو۔ ایک آدھ دو مسائل کے اندر ادھر ادھر ہے، لیکن تقریباً اکثر جو ان کی مسائل کی ترتیب ہے وہ ہدایہ کی ترتیب پر ہے۔ بہرکیف صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم اور کتاب الزکوٰۃ، اور اس طرح جو ہے آخر میں کتاب الحج کو بیان کر کے انہوں نے اپنی کتاب کو مکمل کر دیا ہے۔ تو بہت سہل ترتیب ہے، بہت آسان ترتیب ہے، اور بہت سہل انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ تو اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمدللہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اخطأ وابتر، اور بعض سوروں کے اندر آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ وابتر۔ دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ یعنی حمدللہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ تو اس طور پر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین یا خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جن پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاکیزہ آل پر اور ان کے تمام اصحابہ پر